جی آ سکتا ہوں پیار علی بھائی آپ کا اسٹوڈیو ہے یار. ہاں جی عمران، آج ہم کس رپورٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ نئے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں کہ 2024 تک ان کو اتنے بینک اکاؤنٹس کھلوانے خواتین کے، اور خواتین کو اتنی جابس فراہم کرنی ہے تاکہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے. تو اس رپورٹ کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے؟ اکاؤنٹ کھلوانا تو مطلب اس سے مہنگائی کو چلے میں تھوڑی سی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے، پیٹرول کے ریٹس مہنگے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکراس دا بورڈ بڑھ جاتی ہے ہر شعبے میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے گھرانوں میں کمانے والے افراد بہت کم یا صرف ایک ہیں، اور استفادہ کرنے والے بہت سارے افراد ہیں. تو جب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں کروڑوں جابس دنیا بھر سے ختم ہو گئی ہیں، اور خود پاکستان میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے. اب پاکستان میں 100 میں سے 7 افراد بے روزگار ہیں، اور یہ ریکارڈڈ ڈیٹا ہے. ان ریکارڈڈ تو آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہیں. تو اس کو حل کرنے کے لیے پالیسی میکرز نے اور ایکسپرٹس نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہم خواتین اور مرد، کیونکہ پاکستان کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، دونوں کو کمانے کا موقع دیں اور دونوں کو کمانے کے لیے انکریج کریں. تو اس لیے مہنگائی میں مطلب دونوں کو کمانے کا موقع دے. ایکسپرٹ مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں ہے، کیا ہم تفصیلی بات کریں اس پہ؟ میرے خیال سے یہ زیادہ اچھا ہے. ہلو مائک چیک ریڈی؟ چلیں کیوں. ہیلو گائز، یہ ہمارے اسٹوریز کی جانب سے میں محمد الرحمانی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جس کے مرد اور خواتین جب تک شانہ بشانہ کام نہ کریں. اور وزیر اعظم عمران خان نے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں مہنگائی پر قابو تیزی سے پانا ہے تو اس کے لیے ناگزیر یا انتہائی اہم ہے کہ ہم خواتین کو بھی کمانے کے مواقع فراہم کریں. اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ابھی گزشتہ دنوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایک پالیسی کا امپلیمنٹیشن کیا ہے. اس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 2024 تک تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، ان میں بینک انکلوڈڈ ہیں اور دوسرے بزنسز بھی، ان میں کم از کم 20% جو ملازم ہوں وہ خواتین پر مشتمل ہوں. مطلب ہر 100 میں سے 20 کا عملہ خواتین ہوں. یہ کم از کم ہے، اس سے بڑھ بھی سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ان کو بینک اکاؤنٹس خواتین کے لیے بڑھانے ہیں. اسٹیٹ بینک کے ابھی کے ڈیٹا کے مطابق پورے پاکستان میں صرف 14 ملین یا 27% خواتین کے پاس ہی بینک اکاؤنٹس ہیں. انہوں نے 2023 کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو یہ 20 ملین تک لے کے جانا ہے، لیکن وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں آنے والے وقت ہی بتائیں گے. لیکن انہوں نے جو نئی پالیسی مطلب بینکنگ آن ایکویلٹی کا اجرا یا امپلیمنٹیشن کیا ہے، اس کے مطابق 4 کم از کم انہوں نے شرائط طے کیے ہیں تمام بینکنگ انسٹیٹیوشنز یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے، جن میں سب سے پہلا یہ کہ تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں 20% خواتین کا عملہ ہو. دوسرا یہ کہ ہر بینک میں خواتین کے لیے اسپیشل ڈیسک بنائی جائیں جو خواتین کو بینکنگ کے حوالے سے آگاہ کریں. تیسرا یہ کہ خواتین کے حوالے سے اسپیشل پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائے جائیں جن میں انشورنس ہو سکتی ہے، لوور ریٹس پہ لونز ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تاکہ خواتین کو انکریج کیا جائے کہ وہ فائنینشیل میٹرز میں اپنا کردار ادا کریں. اور ایک اور چیز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک پالیسی ڈیسک قائم ہوگی جس سے پتہ چلایا جائے گا کہ خواتین کا ڈیٹا کیا ہے، کتنا ہے، اور خواتین کو درپیش مشکلات کیا ہیں تاکہ ان کا حل تلاش کیا جا سکے. جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب مرد اور خواتین میں برابر ہے، اور اگر صرف شہری علاقوں مطلب اربن ایریاز کی بات کی جائے تو اس میں جو ورک فورس ہے اس میں خواتین کا کردار صرف 10% ہے. مطلب 100 ملازم پیشہ افراد میں سے صرف 10 خواتین ہیں، اور باقی ساری ان کو یا اجازت نہیں ملتی، یا وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ کمانے میں یا فائنینشیل میٹرز میں انکلوڈ ہونے سے محروم ہیں. خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہمیں تیزی سے فاسٹ ٹریک کرنا ہے غربت سے نکلنے کے لیے، تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم خواتین کا کردار بڑھائیں اپنے فائنینشیل میٹرز میں. ایک انٹرنیشنل رپورٹ جینڈر ڈیولپمنٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں صنفی امتیاز میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اور خواتین کو ملنے والے مواقع میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے. اور اس کا اندازہ ہمیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی لیبر فورس سروے سے بھی ہوتا ہے کہ جس کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق خواتین کا کردار 8% تھا، اور اب تقریباً 10% سے اوپر ہے.
تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتری کی جانب مائل ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ پاکستان میں خطے میں ابھی تک سب سے کم اسکور ہے۔ یہاں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، ایک انٹرنیشنل اسٹڈی کے مطابق جن ممالک میں خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا خواتین کو فائنینشیل میٹرز میں انکلوڈ نہیں کیا گیا، ان کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا، مطلب ایک گھرانے کی جو انکم ہے اوور آل ایوریج، وہ بہت کم تھی۔ مطلب جینڈر ایکویلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو جی ڈی پی گروتھ یا جی ڈی پی پر کیپٹا گروتھ، اینڈ جینڈر ڈسپیرٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو جی ڈی پی گروتھ۔ مطلب اگر صنفی امتیاز یا تفریق بڑھے گی تو جی ڈی پی کم ہوگی، صنفی برابری بڑھے گی تو جی ڈی پی بڑھے گی۔ تو اسی تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ نئی پالیسی بنائی ہے، اور اب اس پالیسی کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ فائنینشیل میٹرز میں انکلوڈ کرنے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں گے، اور نہ صرف ٹریڈیشنل کنونشنل بینک اکاؤنٹس بلکہ برانچ لیس بینکس میں بھی ان کو انکریج کیا جائے گا تاکہ وہ انٹروڈیوس ہوں اور پھر آگے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یہ تو بات ہے کہ پالیسیز کیا بنائی گئی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے، لیکن جو خواتین ابھی بھی یہاں پہ کام کر رہی ہیں گراؤنڈز پر، ان کو درپیش مشکلات کیا کیا ہیں، وہ مشکلات کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اس پر بھی رپورٹس بن سکتی ہیں اور اس پر رپورٹس بننی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم مزید رپورٹس بنائیں تو آپ ہمیں سجیسٹ کریں۔ اس رپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی مزید سوالات یا کوئی فیڈ بیک ہے تو بھی ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز اور ARY نیوز پر۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔